نہ آتی وہ بے وفا میری زندگی میں، اور نہ ہمیں یہ کمبخت پیار ہوتا۔ نہ اداس ہوتے ہم تنہائی میں، نہ ہر پل اس کے آنے کا انتظار ہوتا۔ وہ نہ آئے گا اس شام بھی، ہمیں معلوم ہے یہ بھی، انتظار اس کا مگر ہم کچھ سوچ کر کرتے ہیں۔ نفرتوں کے تیر کھا کر دوستوں کے شہر میں، ہم نے کس کس کو پکارا یہ کہانی پھر سہی۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میں اس چینل پہ بہت محنت کر رہی ہوں، تو پلیز میرے سبسکرائبر پورے کرنے میں میری تھوڑی سی ہیلپ کریں۔ میری شادی کو 2 سال ہوئے تھے۔ میرا شوہر ایک بہت اچھا انسان تھا، مگر اس کی ساری توجہ صرف بزنس پر تھی۔ میرا نام ہما ہے اور میری عمر 27 سال ہے۔ 27 سال کی ایک نوجوان لڑکی جس کے دل میں بہت سارے ارمان اور خواب ہیں، مگر شوہر کی مصروفیات ایسی ہیں کہ دن بھر وہ گھر سے باہر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے میری جوانی اور جذبات ماند سے بڑھ رہے ہیں۔ صبح جلدی نکل جاتے ہیں اور رات کو دیر سے گھر واپس آتے ہیں۔ زندگی میں ویسے تو سب کچھ اچھا چل رہا ہے، گھر بڑا ہے، نوکر چاکر بھی آگے پیچھے ہیں، لائف سٹائل بہت اچھا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک کمی ہے جس کا نام محبت ہے۔ محبت نہ ہونے سے انسان اندر سے خالی رہتا ہے، اور اس خالی پن کے نشان آپ کے چہرے پر صاف نظر آتے ہیں۔ میرے شوہر کا گھر تو بہت بڑا ہے، مگر میرا دل ابھی بھی خالی ہے۔ ایک دن میری گلی میں نئے کرایہ دار آئے۔ سامنے والے گھر میں ایک فیملی شفٹ ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا اس گیٹ سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا نکل رہا ہے، اس کا نام عمر ہے۔ اپنے نام کی طرح وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ پہلی بار جب میں نے عمر کو دیکھا، اس کے بال بھورے، آنکھیں سرمئی اور سینہ چوڑا، اس کا قد لمبا اور شلوار قمیض میں تو وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو میں بیلکنی میں کپڑے سکھا رہی تھی۔ میری ساری توجہ اسی کی طرف تھی۔ اچانک ہوا سے میرا دوپٹہ نیچے گر گیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی، مگر عمر نے فوراً وہ دوپٹہ اٹھایا اور میری طرف بڑھایا۔ اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ اس کی یہ ادا میرے دل کو بھا گئی۔ اس ٹائم پر اس نے صرف اتنا کہا، فکر نہ کریں، کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا اور میں واپس جانے لگی، مگر جاتے ہوئے میرے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ میں نے تو اسے جی بھر کر دیکھا تھا، مگر شاید اس نے مجھے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ غالباً وہ بہت شرمیلا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں سارا دن اسی کا سوچ سوچ کر مسکراتی رہی، اور یہی سوچتی رہی کہ اب بیلکنی میں جاؤں، کیا وہ کھڑا ہوگا، یا شام کو جاؤں، شام کے ٹائم کھڑا ہوگا۔ میرے دل و دماغ میں بس یہی باتیں چل رہی تھیں۔ اس دن کے بعد وہ اکثر سامنے والی چھت پر مجھے نظر آنے لگا۔ وہ اکثر مجھے دیکھ کر سلام کرتا اور کبھی ہلکی سی مسکراہٹ دے کر بھاگ جاتا۔ اس عجیب سے احساس کو کیا کہتے ہیں مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا، بس اس کی نظریں، اس کی مسکراہٹ، یہ سب مجھے پسند آنے لگ گئی تھیں۔ اس کے بعد میں کبھی کبھی صرف اسی کے لیے چھت پر جاتی، کبھی وہ بالکنی میں آتا، کبھی میری چھت پر آتا۔ آہستہ آہستہ ہماری باتیں شروع ہونے لگی۔ مجھے اس نے کہا کہ تم ہمیشہ اداس کیوں رہتی ہو؟ ایسا لگتا ہے تمہیں کوئی گہرا صدمہ ہے۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تمہاری آنکھیں اداس لگتی ہیں، تم مسکراتی بھی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مصنوعی ہے۔ اس ٹائم پر میں نے اسے ہنس کے ٹال دیا، مگر شاید وہ میری خاموشی سمجھنے لگا تھا۔ کیا میرے اندر کا خالی پن میرے چہرے پر صاف نظر آتا تھا؟ اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں اداس ہوں؟ میں اکثر یہ سوچتی اور اپنی ڈائری میں سے نوٹ کرتی۔ مجھے ڈائری لکھنے کا شوق تھا اور کھانے پکانے کا۔ میں اکثر عمر کے لیے کچھ نہ کچھ بناتی، کبھی کچھ میٹھے میں اور کبھی نمکین۔ میں چپکے سے اس کے لیے کچھ بنا کر اوپر چھت پر لے جاتی۔ اسے میرے ہاتھ کے کھانے بہت پسند آتے۔ کیونکہ مجھے لکھنے کا بھی شوق تھا تو میں نے عمر کے اوپر کچھ اشعار بھی لکھے تھے۔ ایک شام بجلی چلی گئی، پوری گلی میں اندھیرا ہو گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، اندر کمرے میں بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی گھر پر اکیلی تھی اور میرے شوہر دفتر تھے۔ خدا جانے وہ آفس میں اتنا کام کیوں کرتے ہیں، کبھی اپنی بیوی پہ بھی توجہ دے دیں۔ اور یہ بجلی تھی جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ چھت پر جاتی ہوں۔ چھت پہ بہت اچھی ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈی بھی تھی۔ جیسے ہی میں چھت پہ گئی مجھے تازگی کا احساس ہوا اور میں کچھ گنگناتے ہوئے عمر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اور مجھے کیا معلوم تھا کہ عمر میرے پاس ہی ہے۔ اچانک مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، کبھی کبھی انسان ہنستا بہت ہے مگر اندر سے اکیلا ہوتا ہے۔ اس ٹائم میری تو جان ہی نکل گئی، میں چونک گئی تھی۔ عمر دیوار کے اس پار کھڑا تھا اور وہ مجھے ہی گنگناتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس رات میں نے پہلی بار کسی غیر محرم سے اتنی دیر تک بات کی تھی، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا بلکہ سکون مل رہا تھا۔
میں بہت دیر تک عمر کے ساتھ سرگوشیاں کرتی رہی۔ جو میری کیفیت تھی شاید عمر کی بھی وہی کیفیت تھی۔ ہم دونوں کا لگاؤ ایک دوسرے سے بڑھتا جا رہا تھا۔ سلسلہ اب یہاں تک جا پہنچا تھا کہ عمر اب میرے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ روز تم ہی میرے لیے کھانا بناؤ۔ میں اس کے لیے کھانا بناتی تھی اور پھر وہ مجھے کہتا تھا کہ اب مجھے اپنے ہاتھ سے بھی کھلاؤ، اور نہ جانے کیوں میں اس کی بات مان بھی لیتی تھی۔ دل ہی دل میں مجھے اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ اگر کسی نے ہمیں اس طرح دیکھ لیا تو محلے میں بہت بدنامی ہو جائے گی۔ تقریباً 2 مہینے تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اب میری عادتیں بدل چکی تھی۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی تھی، بس عمر ہی میرے خوابوں اور خیالوں میں رہتا تھا۔ میں اس کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی، اپنی ڈائری میں اس کے لیے اشعار لکھتی، بیٹھے بیٹھے خود بخود مسکرانے لگتی اور عمر کے بارے میں سوچنے لگتی۔ چند دن بعد عمر نے مجھے چھت پر بلایا۔ آج عمر کافی سنجیدہ تھا۔ عمر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ہما، اگر آپ میری زندگی میں پہلے آئی ہوتی تو شاید آج زندگی کچھ مختلف ہوتی۔ اس کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لی کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ راستہ خطرناک ہے۔ پھر اس رات کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ رات میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بارش ہو رہی تھی۔ میں بیلکنی میں کھڑی تھی۔ اچانک میرے فون پہ میسیج آیا، ایک بار اوپر چھت پر آئیں، میں نے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ یہ میسیج عمر کا تھا۔ میں نے جب یہ میسیج پڑھا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر تو میں ساکت کھڑی رہی اور فون کی جانب دیکھتی رہی۔ میرا شوہر جو مجھ پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتا تھا۔ ایک طرف میری یہ گہری تنہائی تھی اور دوسری طرف عمر، اور تیسری طرف میرا اپنا شوہر۔ میرا دماغ ان تینوں چیزوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ یہ ایک انجانا سا احساس تھا، لیکن پھر اچانک میری نظریں اپنے شوہر کی طرف پڑیں، جن کی تصویر میرے وال پیپر پر ہی لگی تھی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف وقتی جذبات ہیں جو کہ انسان سے اس کا سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ اس رات میں چھت پر نہیں گئی کیونکہ مجھے عمر کے ارادوں کا اچھے سے پتہ تھا۔ میں نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ لیا۔ عمر کو میسیج نہیں کیا بلکہ اپنا فون بند کر دیا اور عمر کا نمبر بلاک کر دیا۔ اگلے دن جب عمر میرے سامنے آیا تو میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ میری ان جھکی ہوئی نظروں سے سب کچھ سمجھ گیا۔ میں نے اپنی نظروں سے اسے وہ تمام باتیں کہہ دیں جو میں اسے زبان سے کہہ نہ سکی۔ کچھ رشتے فاصلے پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ ان بڑھتے ہوئے رشتوں کو ہمیں ایک حد تک رکھنا چاہیے اور جہاں ضرورت محسوس ہو وہیں روک دینا چاہیے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بغیر کچھ کہے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر سے اپنی تنہائی کا ذکر کیا۔ انہوں نے میری باتوں کو غور سے سنا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے میں بہت زیادہ رو رہی تھی کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میں نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط۔ اس رات میں نے اپنے شوہر کے ساتھ پہلے سے زیادہ وقت گزارا۔ اب میں یہ سیکھ چکی تھی کہ ہر خوبصورت احساس محبت نہیں ہو سکتا، کچھ صرف آزمائش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی وہ ڈائری بھی جلا دی، عمر کی یادوں کو اپنے دل سے مکمل طور پر مٹا دیا۔ میرے شوہر نے بھی اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ میرے لیے پہلے سے زیادہ وقت نکالتے ہیں اور اب ہم ایک ساتھ بہت خوش رہتے ہیں۔ میری ساری محبت اور توجہ صرف اپنے شوہر کے لیے ہے، کسی نامحرم کے لیے نہیں۔ میں اس چینل پہ بہت محنت کر رہی ہوں، پلیز میرے سبسکرائبر پورے کرنے میں میری مدد کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیجیے گا۔ ملوں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔